پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا، اب الٹ ہو گیا ہے. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف کہنا میرا حق ہے معلومات حاصل کرنے کا. پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے ہے، مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہتا ہے یا ادارہ، اس کو بتانا ہوگا کہ وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتا ہے. آج کی جو نشست ہے یہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے صحافیوں کے لیے مقرر کی گئی ہے. آپ ہی کے ذریعے عدالتی فیصلوں اور کارروائی کی معلومات عوام تک پہنچتی ہے، اور معلومات ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے. ایک امریکن سپریم کورٹ کے جج لوئی برانڈیز نے کہا تھا، سن لائٹ از دا بیسٹ ڈس انفیکٹنٹ. اس کا کچھ اردو کا ترجمہ شاید ایسے ہو، سب سے اچھی جراثیم کش سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی سے مجھے یاد آیا جب ہم چھوٹے تھے کوئٹہ میں سردی بھی بہت شدت سے پڑتی تھی اور گرمی بھی. تو گرمیوں کے اور جو کپڑے ہوتے تھے وہ ٹرنکس میں جاتے تھے، پھر سردیوں کے نکلتے تھے، لحاف نکلتے تھے. تو والدہ میری وہ دھوپ میں ان کو ڈالتی تھیں، اور دھوپ سے ہی کیڑے مکوڑوں کا بہترین خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی دوائی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہی دھوپ اور یہی روشنی اگر ہم دکھاتے چلیں تو معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. یہی بات ہمارے آئین میں بھی اندراج ہے. آج کی محفل سے مطابق 2 شقیں ہیں ایسی جو نہایت اہم ہیں. ایک شق 19 ہے جس میں فریڈم آف دا پریس کا بالخصوص صحافت کی آزادی کا بالخصوص ذکر ہے. اور دوسری شق جو بعد میں اندراج کی گئی وہ 19A ہے، اور وہ ہے آپ کو معلومات فراہم کرنے کا بنیادی حق. یہ اب ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں، اب یہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ آپ کا حق بن چکا ہے، بنیادی حق. آپ سے مراد ہر شہری، پاکستان کے ہر شہری کا. اور کچھ دن ہی پہلے ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا جو ایک عام شہری نے، مختار احمد علی صاحب نے دائر کیا 2 فیصلوں کے خلاف. ایک کمیشن ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن، اس نے ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ کتنے ملازمین ہیں، کتنی خواتین ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جواب نہیں ملا، تو انہوں نے شکایت کی کمیشن کو کہ یہ قانون کے مطابق، جو قانون ہے اس کے مطابق مجھے یہ بتایا نہیں گیا. تو کمیشن نے حکم دیا کہ بتایا جائے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. پہلے ایک جج کے سامنے، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان کے، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ رجسٹرار جیت گئے اور ان کو معلومات فراہم نہیں کی گئی. اب آیا یہ فیصلے سپریم کورٹ میں. قانون یہ کہتا ہے کہ جو ادارے وفاقی حکومت کے تابع ہیں وہ ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلومات فراہم کریں. سپریم کورٹ یہ ایسا ادارہ نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ بھی 19A جو بنیادی حقوق ہے اس کے تابع ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون کے تحت تو نہیں، مگر آئین کے تحت یہ جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں دینا چاہیے ہے. اور حکم دیا کہ رجسٹرار 7 دن میں یہ معلومات فراہم کرے. اور
یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں، تو جتنا خرچہ ہوا ہے محمد مختار احمد صاحب کا وہ بھی واپس کیا جائے۔ یہ فیصلہ انگریزی میں ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کریں۔ ہمارے تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں، جو www.supremecourt.gov.pk سے آپ ادھر تک جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے خریدنا پڑتا تھا، کاغذ لینا پڑتا تھا، سرٹیفائڈ کاپی وکیلوں تک کہ بھئی فیصلے میں کیا ہوا۔ اب بہت آسان ہے آپ کے لیے، آپ ہر شہری معلومات کر سکتا ہے۔ اب ہم نے اس فیصلے میں لکھا، میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں جو انگریزی میں ہے۔ What previously may have been on a need to know basis, Article 19A of the Constitution has transformed it to a right to know۔ کہ پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا، اب الٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف کہنا میرا حق ہے معلومات حاصل کرنے کا۔ تو جو اگلا جملہ ہے، the burden has shifted from those seeking information to those who want to conceal it۔ پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے ہے، مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہتا ہے یا ادارہ، اس کو بتانا ہوگا کہ وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت میرے خیال میں ایک بنیادی فرق آ گیا۔ اور مزید کہا گیا کہ ایکسیس ٹو انفارمیشن از نو لانگر اے ڈسکریشن گرانٹیڈ تھرو اوکیجنل بینیولنس بٹ از ناؤ اے فنڈامنٹل رائٹ available with every Pakistani, which right may be invoked under Article 19A of the Constitution۔ یعنی کہ اب یہ کوئی فراخ دلی کی بات نہیں ہے ادارے کی کہ وہ آپ کو یہ معلومات دے یا نہ دے، اب یہ ایک بنیادی حق ہے، اور جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس معلومات حاصل کر سکے۔ مزید لکھا گیا، we may observe that it is only when citizens have access to the requisite information can they meaningfully question those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests۔ The importance of the people's right to information was articulated 200 years ago۔ مزید یہ لکھا گیا کہ جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تبھی وہ ہم سے مراد وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جو جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے، اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی۔ اور معلومات ہی سے احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے۔ اب اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا آپ کو آج ذکر کیا گیا کہ 18 ستمبر کو میرا پہلا دن تھا، اور وہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی 4 سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو فل کورٹ کی میٹنگ میں یہ میں نے پیش کیا کہ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ اگری کیا، اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی، اور وہ براڈ کاسٹ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر اب، اور وہ بہت بہتر تھی، مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں، اور تو اس کی کوالٹی اتنی شاید بہتر نہیں، مگر آہستہ آہستہ شاید وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی۔ تو وہ اب ہوتے ہیں اہم کیسز، جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز، ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں، مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے۔